بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ایز یو کین سی دیٹ مائی ٹوڈیز ٹاپک از نیو ایئر ریزولوشن، دا تھرڈ پوئم آف دا پوئٹری وچ از ریٹن بائی ایلزبتھ سیول۔ نیو ایئر ریزولوشن کا مطلب ہے نئے سال کا ارادہ، جسے ایک شاعرہ ایلزبتھ سیول نے لکھا ہے۔ ایلزبتھ سیول جو ہے وہ ایک ایسی شاعرہ ہے جس نے لائف کو بہت زیادہ ڈیپلی آبزرو کیا ہے۔ اس کے خیال میں زندگی کو شعوری طریقے سے گزارنا چاہیے اور اس میں نظم و ضبط ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کو لاپرواہی اور بے فکری سے گزارنا ایک بیہودہ بات ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر موجود اچھی اور بری باتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ضمیر سے ہر حال میں واقف رہیں، اور اگر کہیں ہم دیکھیں کہ ہمارا ضمیر کہیں نہ کہیں غلط ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ درست کریں۔ تو اس نظم میں شاعرہ ہمیں یہی سب بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے نئے سال کا آغاز غیر روایتی طور پر کرے گی۔ عام طور پر ہر ملک کا جو ہے وہ اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے نئے سال کا آغاز کرنے کا، یعنی سیلیبریشنز کی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لیکن جو شاعرہ ہے وہ اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے نئے سال کا آغاز غیر روایتی طور پہ کرے گی، یعنی جشن اور خوشیوں سے ہٹ کے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے نئے سال میں اپنے ضمیر کو جانچے، اس کا جب وہ مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس نے جو زندگی کے سال گزار دیے ہیں اس میں اس نے کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہیں، اور پھر نئے سال کا ارادہ کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ وہ ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے اور نئے سال میں ان غلطیوں کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے کہ وہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے جو فرائض ہیں معاشرے میں، اپنی فیملی میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فرائض دیے ہیں ان سب کو وہ جانے اور پھر ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چونکہ جو شاعرہ ہے وہ ایک حقیقت پسند عورت ہے، اس لیے وہ اپنے ضمیر کو جانچتے ہوئے کسی بھی قسم کا جو پردہ ہے وہ اپنے اور اپنے ضمیر کے بیچ میں نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ جہاں جہاں اس نے گناہ کیے ہیں وہ ان کو فیس کرے۔ اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہے تو وہ اس سے معافی مانگے، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو اپنی آئندہ زندگی ہے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں گزارے، پھر چاہے اس کی زندگی کتنی تلخ کیوں نہ ہو وہ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جو یہ میٹیریلسٹک لائف ہے یہ بہت زیادہ جو ہے خواہشات پر مبنی ہے۔ وہ ان تمام تر خواہشوں کو اپنے اندر سے نکال کر زندگی کی حقیقت میں جینا چاہتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہتی ہے، اچھائی کی راہ پہ چلنا چاہتی ہے، اور اپنے ضمیر کو صاف کرتے ہوئے وہ ہمیں بھی یہ نصیحت کرتی ہے کہ ہمیں اپنے جو خیالات ہیں ان کو اچھی طرح سے جانچنا چاہیے اور ان کو صاف کرنا چاہیے۔ مزید وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہر روز ساتھ ساتھ اپنے جو کام ہیں ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ جب ہم رات کو پورا دن گزار کر بستر پر لیٹتے ہیں تو ہمیں ایک نظر اپنے پورے دن کے کاموں پر جو ہے وہ لگانی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پورے دن میں کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون سے برے کام کیے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں گے۔ اور نئے سال کا استقبال جو ہے وہ ہمیں پہلے سے زیادہ علم اور عقل سے کرنا چاہیے۔ یہ تمام نصیحتیں وہ ہمیں اس پوائم میں کرتی ہے، تو آئیے ہم اس پوائم کو پڑھتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹی سی یہ پوائم ہے، جسٹ 3 اس کے جو ہے وہ پیراگرافس ہیں، لیکن بہت ہی جو ہے وہ ڈیپ لیسن ہے اس میں۔ فرسٹ اس کا جو اسٹینزا ہے اس میں یہ کہتی ہے I will drain long draughts of quiet as a purgation. I will drain، میں نگل لوں گی، ڈرین کا مطلب ہوتا ہے نگلنا یا گزارنا۔ I will drain، میں نگل لوں گی long draughts، لمبے گھونٹ، draughts گھونٹ۔ I will drain long draughts، میں لمبے گھونٹ نگل لوں گی یا پی لوں گی of quiet، خاموشی کے، as a purgation، اپنی پاکیزگی کے لیے۔
عام طور پہ جب ہم لمبے گھونٹ پینے کی بات کرتے ہیں تو یا تو وہ ہم لمبے گھونٹ جو ہے وہ پانی کے پیتے ہیں یا پھر دوسرے لفظوں میں شراب کی بات آتی ہے. تو اس میں وہ خاموشی کے لمبے گھونٹ پینا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ کہتی ہے جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شراب پینے کے بعد دنیا سے جو ہے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، تو وہ خاموشی اختیار کر کے اس دنیا سے تھوڑا دور رہنا چاہتی ہے. اس دنیا کے جو مادی معاملات ہیں ان سے وہ تھوڑا دور رہنا چاہتی ہے، خاموشی اختیار کرنا چاہتی ہے، اور اس خاموشی میں وہ خود کو جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیا ہے، اور پھر وہ خود کو جاننے کے بعد خود کی صفائی کرنا چاہتی ہے، اپنے اندر کی پاکیزگی چاہتی ہے. I will drink long draughts of quiet as a purgation. میں خاموشی کے لمبے گھونٹ پی لوں گی تاکہ میں اپنی پاکیزگی کر سکوں، اپنی روح کی، اپنے ضمیر کی صفائی کر سکوں. یعنی کہ وہ خاموشی میں رہتے ہوئے خود کو جاننا چاہتی ہے، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اور پھر ان کو جو ہے وہ ختم کر کے اپنے ضمیر کی، اپنی روح کی پاکیزگی کرنا چاہتی ہے. تو دس از دا فرسٹ اسٹینزا آف دا پوئم. سیکنڈ پیراگراف ہے ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم. یاد کروں گی ٹوائس 2 بار، ڈیلی ہر روز دن میں 2 بار یاد کروں گی ہو آئی ایم کہ میں کون ہوں. یعنی وہ کہتی ہے کہ جب وہ صبح اٹھے گی تو وہ یہ بات یاد کرے گی کہ وہ کون ہے، اس کے کس سے جو ہے وہ تعلقات ہیں، فیملی میں اس نے کس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ ٹائم گزارنا ہے، کس کے کون سے کام کرنے ہیں، کس کی کون سی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اس نے انجام دینی ہے. صبح اٹھتے ہی وہ ان ساری چیزوں کو یاد کرے گی اور پورا دن جو ہے وہ اس شیڈول کے مطابق گزارے گی. جب وہ صبح اٹھے گی تو وہ جو شیڈول اپنے ذہن میں بنائے گی تو اس کے مطابق وہ اپنا دن گزارے گی، اور جب رات کو وہ پورا دن گزار لے گی تو وہ سونے سے پہلے بھی یہ بات یاد کرے گی کہ ہو آئی ایم، کہ میں کون ہوں اور میں نے اپنے جو فرائض ہیں وہ کس حد تک انجام دیے ہیں. یعنی وہ دن میں 2 بار خود کو یاد کروائے گی کہ وہ کون ہے، اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس نے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فرائض کس طرح سے ادا کرنے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ فرائض طاری کیے ہیں اس نے ان کو کس طرح سے انجام دینا ہے. وہ دن میں 2 بار اس بات کو یاد کرے گی سو دیٹ وہ جو ہے وہ اپنا شیڈول ایزیلی جو ہے وہ اس کو انجام دے سکے. تھرڈ پیراگراف ہے ول لائی او نائٹ in the bonny arms of reality and be comforted. will lie all night رات کے وقت جب لیٹوں گی in the bonny arms ہڈیوں والے بازوؤں میں، ہڈیوں والی باہوں میں، of reality حقیقت کی، and be comforted اور پھر پرسکون ہو جاؤں گی. یعنی وہ کہتی ہے کہ جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹے گی تو وہ حقیقت کو فیس کرے گی. یعنی اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی برا کیا ہے، کوئی برا لفظ یا بری بات کہی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو وہ ان ساری تلخ باتوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی. اور یہ ساری باتیں ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہے ہر انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کو غلط سمجھتا ہے اور خود کو صحیح سمجھتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ ریالٹی کو فیس کرے گی، جہاں وہ غلط ہوگی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی. وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ جو ظاہری دنیا ہے یہ جھوٹ اور مکار سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرے گی، خود کو ان ساری چیزوں سے بچائے گی اور ریالٹی کو فیس کرے گی، حقیقت کو فیس کرے گی. اور جب وہ یہ سب کچھ کرے گی تو وہ پھر بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گی. وہ کہتی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دنیاوی طور پہ ہم جھوٹ اور مکاری سے گزارتے ہوئے اس کو پرسکون زندگی نہیں کہہ سکتے. پرسکون زندگی تبھی ہم گزار سکتے ہیں، ہم اپنے دل کو سکون تبھی دے سکتے ہیں جب ہم ریالٹی کو فیس کریں گے. تو ریالٹی کو فیس کرنا بہت ہی ایک تلخ بات ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ اس تلخ بات کو ایکسیپٹ کرے گی اور رات کو جو ہے وہ ہڈیوں والی بازوؤں میں، ہڈیوں بھری باہوں میں لیٹے گی. یعنی اس تلخ حقیقت کو فیس کرے گی جو سچ ہے.
اور جب وہ سچ کو تسلیم کر لے گی تو وہ خود کے اندر جو ہے وہ ایک قوت ارادی پیدا کرے گی، جس کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنا آنے والا ہر نیا سال جو ہے وہ گزارے گی، حقیقت کو فیس کرتے ہوئے، حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے۔ تو یہ جو نظم ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مورل ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے اخلاقی سبق دیتی ہے کہ ہمیں جو ہے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں دلی سکون جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو جو شاعرہ کی نصیحت ہے ہم سب کو اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی جب ہم نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، نیا سال آتا ہے تو ہم اس کے لیے بہت سی پلاننگز کرتے ہیں، اس سال میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں شاعرہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نئے سال کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں حقیقت کو فیس کرنا چاہیے، اور اپنے جو ماضی کے کردہ گناہ ہیں ان کی خدا سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور نئے سال کا آغاز حقیقت کو فیس کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی سے کرنا۔ آئی ہوپ یو لائک مائی لیکچر، اور آپ کو جو ہے وہ پوئم کی بالکل اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو جو اس کے کوسچنس ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو ہے وہ میں نئی اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی لیکچر۔ اللہ حافظ، سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ۔